خام خواہ کے فضول سوال ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اگر انسان کبھی دیکھنا چاہے کہ اللہ کے رسول سے لوگوں نے کیا کیا سوال کیے اور ان کے کیا جواب ہوئے، ظاہر ہے کہ اہم چیزیں ہیں جن کا سوال ہو رہا ہے، تو اس کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، خام خواہ کے فضول سوال ٹھیک نہیں ہوتے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، چیزوں کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرو کہ اگر وہ آپ کے لیے ظاہر کر دیے گئے تو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو جائیں گے۔ مثلا حضور فرما رہے ہیں حج واجب ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہر شخص کے لیے واجب ہے جس میں استطاعت ہو، اتنے پیسے موجود ہوں، جا بھی سکتا ہو، آ بھی سکتا ہو، گھر کا نظام، دکان وغیرہ ہو، اس کا نظام بھی چلتا رہے، اس کو کہتے ہیں استطاعت۔ اب اگر کوئی آدمی حج نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے من کفرا، آپ میں سے جو کافر ہو جائے یعنی حج نہ کرے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یعنی گویا واحد ایک اہم حج ہے کہ جس میں کے بارے میں کہا گیا اگر نہ کیا تو کفر ہے۔ تو گویا کہ یہ سوال ہوا ہے، لیکن خود سوال فی نفس ہی بہت اچھا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارا بچپنا تھا، یہ بعد میں جوانی ہم پڑھاتے رہے لوگوں کو، تو اس وقت طلبہ کرام باقاعدہ پوچھتے تھے فلاں چیز کس طرح ہے، فلاں چیز، یعنی جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں پوچھتے تھے۔ سمجھ نہیں آئی تب پوچھتے تھے، یہ وہ خیال کر رہے ہیں کہ استاد صاحب جو چیز بیان کر رہے ہیں میں نے کچھ اور سمجھا ہے، یہ اور بیان کر رہے ہیں، ایسے طالب علم بھی ہوتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ استاد کو اچھی خاصی زحمت کرنی پڑتی تھی کہ وہ مطالعہ کر کے آئے تاکہ اس سے اگر کوئی سوال ہو تو اس کا جواب دے سکے، حاشیے کا سوال ہو۔ بلکہ ہم اس زمانے میں جب کتابیں پڑھاتے تھے خود کتاب بھی سمجھتے تھے، پھر اس کا حاشیہ بھی دیکھتے تھے، پھر ایک دو کتابیں بالائی بھی دیکھتے تھے تاکہ ہمارے افق میں وسعت پیدا ہو جائے۔ یہ علامت ہوتی ہے پڑھنے کی۔ اب اگر طالب علم گنگا ہے، بولتا ہی نہیں، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، استاد کی مرضی جو آئے وہ پڑھا دے۔ لذا آپ ہی میں سے بعض اوقات ہمیں جو آپ کے سمجھدار کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے اسی وقت مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، دونوں کام اکٹھے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عیب ہے استاد میں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ علمی محفل نہیں، یہ بس ایسا ہی ہے کہ وقت گزاری اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ اپنے طور پر دیکھیں، میں نے تو ویسے عام طلبہ کا ذکر کر دیا ہے، آیا آپ میں سے کوئی ہے جو استاد سے باقاعدہ سوال بھی کرتا ہو؟ دو قسم کے سوال، ایک سمجھ نہیں آئے، ایک یہ سوال کہ میں نے کچھ اور سمجھا ہے، استاد میرا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اگر یہ کرتے ہیں تو گویا آپ پڑھ رہے ہیں، اور اگر بالکل گنگے بیٹھے رہتے ہیں خاموش، جیسے نہیں کہتے مجلس کو پڑھ رہا ہو، جو کہے تو ہمارے کاظمی صاحب یہ بزرگان سارے کہتے ہیں کہ مجلس کے دوران بولنا ممبر کی توہین ہے۔ یہ ممبر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے نا۔ کیا اللہ کے رسول سے سوال نہیں کرتے تھے؟ یہ قرآن کہہ رہے سوال کرتے تھے۔ تو جس کا ممبر ہے اس سے جب سوال کیا جاتا ہے توہین نہیں؟ کیا مولا کائنات کے خطبے کے دوران لوگ سوال نہیں کرتے تھے؟ تو دوسرے نمبر پر تو ممبر رسول امیر المومنین کا تھا، ان سے سوال کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ کہتے ہیں کاظمی صاحب، جعفری صاحب، وہ جی ممبر کی توہین ہو جاتی ہے، وہ بے شک غلط چیز بیان کر رہا ہے، لوگوں کے نظریات خراب کر رہا ہے، خدا کا انکار کر رہا ہے، تب بھی قوم نہیں بولتی۔ ایسی قوم ڈل ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی کہ کوئی آدمی خدا کا بھی انکار کرتا ہے یا کہتا ہے 5 خدا ہیں یا کہتا ہے 14۔ جو قوم خاموش رہتی ہے وہ ذہنی طور پر ڈل ہے۔ لفظ میں سخت نہیں کہہ رہا، اس لیے میں نے ڈل کہا ہے۔
وگرنہ پنجابی میں تو اور لفظ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. تو یہ قوم بیچاری ہے. یہ اسی طرح اگر آپ طلبہ کرام سوال نہیں کرتے تو یہ بھی ایک قسم کی علامت ہے. گنگے لوگ ہیں, آگے بیٹھے ہوئے ہیں, استاد کو محنت نہیں کرے گا. لذا پڑھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یہ جعفری صاحب بڑے پرانے استاد ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جو استاد العلماء پڑھایا کرتے تھے اور ہم نے اس کو فالو کیا ہے. حتیٰ کہ نجف اشرف میں جس وقت ہم گئے, ایک بہت بڑے عالم ہوتے تھے آغا راستی, ہمارے استاد نہیں تھے, وہ علماء پڑھاتے تھے. ہم تو رسائل مقاصد کفایہ کا امتحان دے کر گئے تھے. وہ علماء پڑھاتے تھے پورا صفحہ. آج کل ہمارے علماء علماء کو لے جاتے ہیں 6 ٹرموں میں, 6 سال علماء کو لے جاتے ہیں. ہم جب پڑھاتے تھے 2 سال لگتے تھے. کیونکہ علماء جو بڑی تختی والا ہے, جتنے صفحات اس میں ہے اتنے ہی صفحات حاشیے کے بھی ہیں. وہ نکال لیں تو تختی بڑی ہے لیکن وہ کم بنتا ہے. 2 سال میں ہم پڑھاتے تھے علماء, لیکن آج کل 6 سال میں تو اسی میں لگے رہتے ہیں. لیکن پڑھاتے کس طرح ہے؟ توضیح کے بعد فوراً علماء. یعنی اگر کوئی عقل مند دیکھے گا وہ کہے گا استاد بھی پاگل, طالب علم بھی پاگل. کیا اردو یا فارسی کی توضیح کے بعد آدمی لمحہ پڑھ سکتا ہے جو استدلالی کتاب ہے, جس میں آیات, جس میں روایات کی طرف اشارہ ہے؟ خود دیکھنا پڑتا ہے کہ آیت کہاں ہے, روایت کہاں ہے. عالم دین کا سمجھنا یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے. تو ایسی کتاب کو توضیح کے بعد کبھی پڑھا جا سکتا ہے؟